گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مصطفیٰ حسین رضوی ابن ایس مظفر حسین رضوی مرحوم کی روح کو اصحال فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین حضرات گرامی قدر، چونکہ کووڈ-19 جس سے پوری دنیا اس وقت جس کی چپیٹ میں ہے، وبا جو پھیلی ہوئی ہے، جس میں ہر ایک انسان کو خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی محفوظ کرنا ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر حکومت کے جو شرائط ہیں، WHO کی جو گائیڈ لائن ہے اور ماہرین نے جو ہمیں احتیاط بتائی ہیں، اس کے پیش نظر الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہر مذاہب کے لوگوں نے اس چیز پہ عمل کیا، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد اس وبا سے تمام دنیا انسانیت کو نجات دلائے اور جلد سے جلد یہ مہاماری وبا ختم ہو۔ ایام عزا بھی قریب ہیں، ہم بھی حکومت کے منتظر ہیں کہ ہماری یہ گورنمنٹ، ہماری یہ حکومت جس نے ہمیشہ ہر آستھاؤں کی، ہر عقائد کی، ہم سب کے، بلکہ جتنے یہاں پر، چونکہ ہمارا ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، جو کلچر، مختلف پہناوے، مختلف لباس، مختلف دھارمک آستھائیں، سب کا سمان کیا جاتا ہے، اور ایسے میں ہم نے حکومت کے تمام قوانین کو سب نے پالن کیا، جیسے جیسے گائیڈ لائن بتائی گئی ویسے ویسے ہم نے اس کو فالو کیا ہے۔ چونکہ محرم بالکل قریب ہے، اور یہ جو مجلس میں آپ کی خدمت میں 2-4 لفظ آپ کے حوالے کروں گا، یہ مجلس کا فارمیٹ، یہ مجلس کا طریقہ، یہ پیشکش ایک ہیلدی ایٹماسفیئر کے لیے، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے، ایک سماج کی جو پریکلپنا ہے سوستھ سماج کے نرمان کے لیے، وہ ہماری مجلس کے ذریعے ہم گیدرنگ کے ساتھ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کے قرآن مجید نے جو فطرت ہماری ہے اس کے حوالے سے جو قانون بنائے ہیں تاکہ انسان بن سکے، وہ ایک اچھے ماحول کا نرمان کر سکے، ہر ایک کے حقوق ادا کر سکے، چاہے وہ دریا کے حقوق ہوں، پیڑ پودوں کے حقوق ہوں، ماں باپ کے ہوں، استاد کے ہوں، یعنی جنہوں نے پالا ہے، جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہماری زندگی کے بچانے میں اور ہماری زندگی کے فروغ میں، ہماری نشو و نما میں، ہمیں آگے بڑھنے میں، زندگی جینے میں جتنے سپورٹی سسٹم ہیں، ان سب کا ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے۔ ہم ان حقوق کا ادائیگی کیسے کریں، تو یہ مجلسوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ خاص طور سے چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس کے حوالے سے ہم آج ٹیکنالوجی کے ذریعے، چونکہ گیدرنگ نہیں کر سکتے، ہم بھیڑ نہیں بلا سکتے، ہم بہت قریب ایک دوسرے کے نہیں آ سکتے ہم، اس لیے کہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ اس وائرس سے ہمیں دوری بنا کر کے رکھنا ہے تاکہ ہم خود کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے معاشرے و سماج کو بھی محفوظ کر سکیں۔ میں مجلس والے انداز میں تو نہیں، دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہے، اشعار کے ذریعے، مراثی ہیں، قصائد ہیں، یہ سب اپنا ایک طریقہ نوحہ خوانی ہے،
इन सब ज़रिए से हम लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। इसमें दो बातें होती हैं, एक तो हम जिनसे प्यार करते हैं, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम जिनसे मवद्दत रखते हैं, जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाया है, वो अल्लाह जो क्रिएटर है, जिसने रसूल भेजे, हादी भेजे, हिदायत करने वाले भेजे, उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया है, तो हम उनकी खुशी में खुश होते हैं और उनके गम में हम गमगीन होते हैं। क्योंकि मुहर्रम करीब है, मुहर्रम के हवाले से एक मैसेज इस मजलिस के हवाले से मैं हुकूमत तक और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद, उनकी शहादत, जो इसी इंसानियत को, सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए इस्लाम दीन फ़ितरत है, वो ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाए। इस पे हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने भी हमें जो हिदायतें दी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। सबसे पहली इस्लाम की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि तुम जिस मुल्क में रह रहे हो, वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है, ईमान की निशानी है। वतन से मोहब्बत का फ़कत दम भरने से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उसके क़वानीन को फ़ॉलो किया जाए, उसके बताए हुए कानून पे अमल किया जाए। ये भी मोहब्बत का एक उसूल है। तो उस लिहाज से चूँकि मुहर्रम बिल्कुल करीब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पे बहुत से मैसेजेस आएंगे। हमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम हमें जो दर्स दे रहा है, जो सलीक़ा सिखा रहा है, जो पैगाम दे रहा है, जो मैसेज दे रहा है, वो ये दे रहा है कि बहुत शिद्दत पसंदी इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता है। वो कहता है हमने तुम्हें अक्ल दी है, हिदायत कुरान मजीद है, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के बताए हुए अक़वाल, उनकी सीरत, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमारे लिए नमूने अमल है। ऐसे में हम हुकूमत तक एक बात ये पहुँचाना चाहते हैं, चूँकि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, मुहर्रम कोई रस्म नहीं है, वो हमारे जज्बात हैं। जज्बात वो ये हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो क़ुरबानी दी है, एक सुबह आशूर यानी 10 मुहर्रम, जो हमारे नहायत ही गम का दिन है, जिस दिन हम खाते पीते नहीं हैं, हम भूखे रहते हैं, हम रोते हैं, हम करबला वालों का गम मनाते हैं, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है उसी क़ुरबानी की बदौलत मिला है। लिहाजा हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस जज्बात की हुकूमत हमारी जो है उस पर गौर करेगी और हमें जो गाइडलाइन वो देंगे, हमें जो गाइडलाइन बताएंगे, हम उसे फ़ॉलो करेंगे और उसे के साथ हम अय्याम अज़ा मुहर्रम का गम मनाना चाहते हैं। ये हुकूमत से हमारी गुजारिश है, बराए करम हमें इजाज़त दे दें। और जिन लोगों को इजाज़त मिल जाती है तो हमें ये चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन को बाकायदा तौर पे उसे हमें फ़ॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि साल सवाब की मजलिस हो रही है, ये मजलिसें ही मुहर्रम में होंगी, यही तरीक़ा होगा। मुझे जो अर्ज़ करना है वो ये है कि चूँकि एक मरहूम के साल सवाब की मजलिस है, हमने कुरान मजीद की जिस आयत को आपके सामने ज़िक्र किया है, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि याद रखो कि तुम्हारा वजूद सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और तुम्हें पलट कर उसी की बारगाह में जाना है। इसका मतलब हम आए हैं तो फिर हमें जाना है। हम आए क्यों हैं और हमें जाना है तो क्या लेके जाना है। ज़िंदगी का कोई हदफ होता है, मकसद होता है। हम कैमरे के सामने आए हैं तो क्यों आए हैं, कैमरे के बाद अगर हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, हमने क्या दिया लोगों को, क्या पहुंचाया लोगों को। इंसान की ज़िंदगी का जब कोई गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, कोई हदफ नहीं होता है, तो फिर वो बेराह रवी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। उसकी ज़िंदगी का कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई तरीक़ा नहीं होता है, कोई अनुशासन नहीं होता है। धर्म का काम अनुशासन सिखाना है, ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाना है, ज़िंदगी का हदफ क्या है वो बताना है। तो कुरान इशारा कर रहा है कि जब भी किसी के मौत की ख़बर मिले, कोई हादसा हो, तो तुम ये याद रखो कि आज इसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी ये होना तय है। मौत एक ऐसी शय का नाम है जिससे कोई इंसान अपना दामन नहीं बचा सकता है। मरना हर एक को है, आज हम हैं, कल हमारी बारी होगी, हमें भी मरना है। लिहाजा उस मौत की हमने तैयारी क्या की है। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल इसमें देना चाहता हूँ कि हर इंसान जब मुसाफिर होता है तो मुसाफिर अपने सफ़र का सामान तैयार करता है। हमें सफ़र करना है तो हम सफ़र का सामान तैयार करेंगे कि लंबी मुसाफत है, लंबी दूरी है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम वो सारे सामान अपने सफ़र के तैयार करते हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पैसेंजर बैठा हुआ है कि जिसे सफ़र तय करना है। चूँकि बहुत लंबी दूरी तय करके वो स्टेशन पर गया, उसकी मंजिल अभी आगे की है, उसे जाना है। उसने देखा कि वो तन्हा है, अकेला है, बहुत थका हुआ था, उसे नींद सी आ रही थी। तो उसने एक कुली को बुलाया और उस कुली से ये कहा कि सुनो, हमारी ट्रेन आने वाली है
اور سنا ہے کہ لیٹ ہے، پتہ نہیں ہمیں کتنی دیر میں آ جائے گی، چونکہ وقت لیٹ ہو چکا ہے، آئے گی وہ۔ میں بہت تھکا، ممکن ہے مجھے نیند آ جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ٹرین آنے والی ہو تو تم ہمیں جگا دینا، ہمیں بیدار کر دینا اور ہمارے سامان پہنچانے میں ہماری مدد کر دینا۔ اس قلی سے بات طے ہو گئی۔ وہ مسافر اسٹیشن پر چونکہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھا، وہ اسے بھوک لگی، اس نے ٹفن نکالا، کھانا کھایا، نیند آنے لگی، اس نے چادر نکالی، بچھا لی، جن جن چیزوں کی ضرورت اسے پڑتی رہی وہ اسے استعمال کرتا رہا۔ ٹفن اس نے کہیں رکھ دیا، چادر کہیں رکھ دی، سامان کہیں رکھ دی۔ چونکہ تھکا ہوا تھا وہ سو گیا، بے خبر سو گیا۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ٹرین لگ رہی تھی، ٹرین نے وسل دیا، قلی دوڑا ہوا آیا، چونکہ ٹرین کا اسٹاپیج بہت کم تھا، فقط 2 منٹ کا تھا۔ اس نے اس سوئے ہوئے مسافر کا شانہ ہلایا، بیدار کیا، اس سے کہا سنو تمہاری ٹرین آ گئی ہے، تمہیں جانا ہے، جہاں تمہیں جانا ہے وہ ٹرین تمہاری سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ گھبرا کر کے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے اپنا سامان جمع کرنا شروع کیا، چونکہ اس نے تیاری کی نہیں تھی، اپنا سارا سامان بکھیر رکھا تھا، ٹفن کہیں، چادر کہیں، ساز و سامان کہیں پڑے ہوئے تھے۔ گھبرا کے دوڑے، یا تو ٹرین پہ اسے بیٹھنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ٹرین پہ اس نے قدم رکھا اور ٹرین چل پڑی، وہ گیٹ پہ کھڑا چیختا رہا، روتا رہا، چلاتا رہا، ہائے میرا ٹفن چھوٹ گیا، میری چادر چھوٹ گئی، میرا سامان چھوٹ گیا، لیکن ٹرین چل پڑی، اسے جانا تھا۔ یہ مثال ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جسے موت آنی ہے اور یہاں سے جانا ہے، لہٰذا کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے موت کا سامان اپنی عاقبت کے لیے، موت کے ذریعے عاقبت تک کا سفر طے کرنے کے لیے جس نے اپنا سامان تیار کر رکھا تھا، وہ کامیابی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ مسافر جو بے راہ روی اختیار کیے تھا، جس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور روح قبض کرنے لگا تو وہ چلا رہا تھا، ہائے میری نماز چھوٹ گئی، میرا روزہ چھوٹ گیا، میری دنیا رہ گئی۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ موت آنی ہے تو اپنی آخرت کے سامان کو تیار کر کے رکھے۔ مولا کائنات، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بچپن سے سیکھ لے، اپنے بچپن سے سیکھے، اپنے بچپن سے نصیحت لے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت سے سکھا رہا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد، میں چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، شاید میری 1-2 باتیں میرے نوجوان، میرے بچوں تک اگر پہنچ جاتی ہے تو زندگی کا گول اگر وہ طے کر لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مسافر ہیں، ہماری منزل کہیں اور کی ہے، تو پھر ہم ویسی ہی تیاری کریں گے۔ یاد رکھیں، چونکہ ایک مرحوم کے پھر کہہ رہا ہوں سال ثواب کی مجلس ہے، حسینی چینل کے جو اونر ہیں رفعت عالم صاحب، ان کے گھر ابھی حادثہ ہوا، بھائی بیمار ہیں، ICU میں ہیں، دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں شفا عاجل و شفا کامل نصیب فرمائے۔ والد کا بھی 2-4-5 روز ہوئے ہیں کہ ان کی تدفین ہوئی ہے، گھر میں بچے بیمار ہیں، لوگ بیمار ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس عالم میں ہمیں شکر معبود ادا کرنا ہے، صبر کے جوہر دکھانے ہیں۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ ان حالات میں اگر ہم شکرانے نعمت ادا کرتے ہیں، اپنے معبود کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ان آزمائشوں امتحان میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ فطرت کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ نے جو سافٹ ویئر فیڈ کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ ہم دیکھیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے بچوں کے بچپن کی چیزیں جو ان کی فطرت میں وہ مجھے بہت عزیز ہیں، بہت پسند ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں کا گھروندوں سے کھیلنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات مجھے کہنے میں اور آپ تک پہنچانے میں اپنے نوجوانوں تک بڑی آسانی ہے کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ بہت سے اقوال معصومین علیہ السلام کے اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں، اگر ان پہ ہم عملی جامہ پہنائیں انہیں اور پہ غور کریں، پڑھیں اور اس پہ عملی جامہ پہنائیں، تو ہم کبھی بھی ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ نہ ہمیں گلہ ہوگا، نہ ہمیں شکوہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ نفرتیں ہوں گی، نہ حسد کا مادہ ہمارے اندر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کے بچپن کی چیزیں جو عزیز ہیں، بچوں کا گھروندوں سے کھیلنا بہت پسند ہے۔ گھروندوں سے کھیلنا کیا چیز ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کھیلنا پسند کرتا ہے، اپنی فطرت کے حساب سے اپنے کھیل کی چوائس کرتا ہے۔ وہ ایک بچے کو ہم نے دیکھا دھوپ میں بیٹھا کھیل رہا تھا، اس نے مٹیوں کو جمع کیا، مٹی جمع کر کے اس نے گھروندا بنانا چاہا، ایک کھلونا بنانا چاہا۔ ماں نے آواز دی بیٹا آ جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بس ماں آ رہا ہوں۔ بھائی نے آواز دی بھیا آ جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا، بھیا بس آ رہا ہوں۔
یعنی جو آواز دے رہا ہے پورا منہمک ہو کے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پسینے میں نہایا ہوا تیز دھوپ میں وہ گھروندہ بنا کے تیار کر رہا ہے۔ جیسے وہ گھروندہ بن کے تیار ہو گیا، چونکہ اس کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا، بس اس نے اس گھروندوں کو توڑا، ماں کی آواز پہ واپس پلٹ کر کے چلا آیا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے کہ بچے نے اس گھروندے سے اتنا ہی دل لگایا جتنی ضرورت تھی، پھر اسے توڑ دیا۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تمہاری ضروریات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، لہٰذا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ حلال کا ساتھ دینا، حرام کا راستہ اختیار نہ کرنا، حلال کا دامن پکڑنا، حرام چیزوں کا دامن نہ پکڑنا، تو کبھی بھی تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ ملک الموت جب آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تمہیں افسوس نہیں ہوگا ہاں یہ میری چیز چھوٹ گئی، معلوم تھا کہ اسے چھوڑ کے جانا ہے، لے کے اپنے اعمال جانے ہیں ہم کو۔ دوسری چیز امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے بچپن میں بچوں کا رونا بہت پسند ہے۔ مولا رونا کیوں پسند ہے؟ رونا اس لیے پسند ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ ہر ایک کے سامنے نہیں روتا۔ بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے، شکم مادر میں اس نے اپنا وقت پورے کیے، دنیا میں آیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اس کی حفاظت کی، ماں نے اسے کھلایا پلایا۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں ہے جو مجھے بچا لے گی، ماں ہی میری رب ہے، ماں ہی میرا سب کچھ ہے۔ لہٰذا ماں کی اہمیت اسی لیے ہے کہ ماں اس بچے کو پالتی پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ لہٰذا وہ ماں کو یہ سمجھتا ہے کہ ماں ہے جو ہمیں بچا لے گی، بار بار ماں کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ ماں کے سامنے ہی روتا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پہچانے کہ ہمارا کریٹر کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ لہٰذا شکوہ ہمیشہ مالک سے کرنا چاہیے۔ دنیا کے سامنے اگر تم رونا شروع کرو گے، دنیا کے سامنے اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے، تو یہ یاد رکھنا کہ یہ تم نے اپنی فطرت کے خلاف کام کیا ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے رو جو تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، موت بھی، حیات بھی، زندگی بھی، سب کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا شکر اور شکوہ اسی کے سامنے کرنا چاہیے، یعنی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت نے جو تیسری سب سے اہم چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر حسد کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے لکڑی کو دیمک کھا جائے۔ باہر سے لکڑی دکھتی تو ہے، لیکن اگر آپ اس لکڑی کا استعمال جب کریں گے تو وہ اس کا وجود کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ حسد کا مادہ بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، بچپن نے ہمیں یہ سکھایا، فطرت نے ہمیں یہ سکھایا، جو سافٹ ویئر کریٹر نے فیڈ کر کے بھیجا ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اندر حسد نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے نہیں پایا جاتا؟ آپ دیکھیں کہ بچے آپس میں جب کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے سے خفا بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جب کوئی بچہ ساتھ کا اچھا پریزنٹیشن ہوتی، پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، بچہ ساتھ میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس میں معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حسد کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ظاہری طور پہ مسکرا کے ملتا تو ہے، لیکن اندر اس کے اندر جو چھپا ہوا حسد ہوتا ہے اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ہمارے جو باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے، نگیٹیوٹی کے، وہ ہمارے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، ہم مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارا سکون ہم سے چھن جاتا ہے۔ وہ انسان اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہے؟ وہ اتنے اچھے گھر میں کیوں رہ رہا ہے؟ وہ اتنی اچھی گاڑی سے کیوں چل رہا ہے؟ اس کی لوگ اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اندر سے یہ سب چیزیں اس کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ہمیں یہ چاہیے ہم اس کو پروموٹ کریں، اسے آگے بڑھائیں۔ اگر اس کی صلاحیتیں ممکن ہے لوگوں کے لیے کارآمد ہوں، اس کی صلاحیتیں اگر ہم اسے پروموٹ کریں گے تو کسی نہ کسی کے کام آئیں گی، کسی کے گھر آباد ہوگا، کوئی معاشرہ آباد ہوگا، کسی کے اندر صحت مند ماحول پیدا ہوگا۔ تو بچوں کے اندر ایک فطرت یہ پائی جاتی ہے، دیکھیے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے، ایک باپ نے دیکھا کہ صبح جب وہ گھر سے آفس کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا دو چار جو ساتھ کے بچے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے تھے، بہت ناراض تھے، خفا تھے، غیظ و غضب کے اثرات نمایاں تھے۔ بہت ان کو سمجھایا بجھایا کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، لڑائی نہیں کرتے آپس میں، اب لڑائی کی جو بھی وجہ ہو۔ وہ شام کو چلا گیا لوٹ کر کے، جب شام کو وہاں سے لوٹ کے آفس سے آیا تو چونکہ ان بچوں کو پیار کرتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو، اس کے ساتھیوں کو، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں صبح جب آفس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ بچے آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، آج تو ماحول بہت خراب ہوگا، کیونکہ ناراضگی کا عالم یہی ہوگا۔ دیکھا یہ کہ جب وہ شام کو لوٹ کر کے آیا
تو وہی بچے جو صبح لڑائی کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے مسکراتے اور ہنستے اور کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ جب اس کے اندر اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا تو جب ہم اپنے سے نیچے کسی کو، اپنے ساتھ والوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں تو ہم مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے مسجدوں میں جا کر کے اور مصلی پہ بیٹھ کر کے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ معبود ہماری خطاؤں کو معاف کر دے؟ جب تم اختیار رکھتے ہوئے اپنے کسی ساتھ والے کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو تم کیسے اس سے امید کر رہے ہو کہ اس سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے معاف کر دے؟ پہلے تم نے تو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہوتا۔ ہمارے سامنے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے اتنے اقوال، اتنی سیرتیں، ان کے کردار کی روشنی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے، تو معاف کرنے کے بعد نماز شکرانہ ادا کرتے تھے، پروردگار یہ میرے اختیار میں تھا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ معاشرے کو اگر اچھا کرنا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ تیسری اہم چیز جو امیر نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، چوتھی چیز، کہ آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی سخاوت مجھے بہت پسند ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو 5 ٹافی دی، چاکلیٹ دیا۔ ہم نے دیکھا ہے خاص طور سے معاشرے کے اندر کہ کہا گیا ہے، معصومین کے اقوال ہیں، تربیت ہے کہ جب بھی اپنے گھروں میں جاتے ہو دیر بعد لوٹو تو اپنے بچوں کے لیے تحفے اور تحائف لے کے جایا کرو۔ اس سے بچوں کا دل وسیع ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کے جایا کرو، گفٹ لے کے جایا کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے گفٹ لے کر کے گیا، اس نے 5 چاکلیٹ لی، بچوں کو لے آ کر کے دے دیا، بچے کو، بیٹے کو اپنے۔ اس نے 5 چاکلیٹ لی اور لینے کے بعد تھوڑی دیر بعد باپ نے دیکھا کہ وہ جو 5 چاکلیٹ تھی، اس سے پوچھا کہ تم نے کتنی کھا لی؟ اس نے کہا بابا وہ 5 ختم ہو گئی ہیں۔ کہا 5 چاکلیٹ تم کھا گئے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے 1 کھائی ہے، 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا، اپنے دوستوں کو بانٹ دیا۔ باپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ چاکلیٹ تو میں تمہارے لیے لایا تھا، تم نے دوستوں کو کیوں بانٹ دی؟ اب میں تمہیں لا کے نہیں دوں گا۔ عجب نہیں وہ بیٹا پلٹ کر کے آواز دے کہ ہم نے بانٹی اس لیے ہے کہ ہمیں آپ پر یقین تھا کہ جو باپ ہمارے لیے چاکلیٹ آج لایا ہے وہی ہمارے لیے کل بھی لائے گا، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جس معبود نے ہمیں روزی دیا، جس معبود نے ہمیں رزق دیا، جس معبود نے ہمیں پالا، جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ معبود اگر ہمیں آج نعمتیں دے رہا ہے تو وہی نعمتیں ہمیں کل بھی دے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں میں تقسیم کر کے کھائیں۔ جب ہم یہ تقسیم کا جذبہ پیدا کریں گے، سخاوت کا جذبہ پیدا کریں گے، جمع خرچی نہیں کریں گے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک صحت مند ماحول پیدا ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھ کر کے بھیجا، اس کے حقائق ہیں۔ اور مجھے جو ایک بات سب سے اہم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے جو ہمیں سلیقہ سکھایا ہے بچپن کا، اور یہ بتایا ہے کہ بچپن انسان اگر اس سے صرف نصیحتیں حاصل کرے گا تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہمارا وجود صرف اللہ کے لیے ہے اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کامیاب وہ ہے کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، مر جاؤ تو تمہاری کمی کو یاد کر کے روئیں۔ یہ انسان کی کامیاب زندگی کا فارمولہ ہے۔ لہٰذا ہمیں زندگی ایسی جینی چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنے کے مشتاق رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں، اور ہم جب مر جائیں، اس دنیا سے جائیں یا ہم رخصت ہو جائیں تو لوگ ہماری کمی کو یاد کر کے روئیں۔ یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے، یہ کامیاب زندگی کا فارمولہ ہے۔ عزیزوں، مجھے آپ کا بہت وقت نہیں لینا ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کو چاہیے یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، ہر ایک کا حقوق، ہر ایک کے جذبات کی قدر کرے، جس کا جو حق ہے اسے تقسیم کرتا رہے، تو جو معبود ہمیں آج بھی رزق دے رہا ہے وہی ہمیں کل بھی رزق دے گا، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ ہمارے سامنے کربلا ایک جیتی جاگتی تصویر ہے کہ جس میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سرکار ابا عبداللہ، نواس رسول، مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں زندگی جینے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، شکر کا جو طریقہ سکھایا ہے، رشتوں کی جو اہمیت سکھائی ہے، اور معاف کرنے کا جو جذبہ سکھایا ہے، وہ ہمیں کربلا سے درس ملتا ہے۔ کربلا ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ سوسائڈ ریٹ، خودکشی کی خبریں روز آیا کرتی ہیں کہ آج فلاں شخص نے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، آج فلاں شخص نے اپنی مجبوریوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے،
मायूस किससे हो रहा है? खुद से मायूस हो रहा है। इसका मतलब कि उसका ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं था, उसे भरोसा नहीं था अपने पैदा करने वाले, अपने ईश्वर, अपने माबूद, अपने गॉड, अपने रब के ऊपर। उसे भरोसा करना चाहिए था कि जो माबूद पत्थरों के बीच में रहने वाली मखलूक तक को रिस्क दे सकता है, मछलियों तक रिस्क पहुंचा सकता है, दुनिया की वो मखलूक जहां हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं वहां रिस्क पहुंचा सकता है, तो वो हमें भी रिस्क दे सकता है। लिहाजा घुटने टेक दिए उसने अपने मजबूरियों के सामने और अपने माबूद पर, अपने क्रिएटर पर उसने भरोसा नहीं किया। आप ज़रा गौर करें, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि हमने देखा है कि एक माँ है कि जिस पर बच्चा भरोसा करता है, लेकिन वो बच्चा माँ के पास रहता है। आप उसे किसी अनजान जगह पर लेकर के जाएं तो मैंने देखा ये है, हमारा मुशाहिदा है, हमने देखा है कि वो बच्चा माँ के पास तो रहता है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे माँ के सामने आता रहता है, इसलिए कि उस बच्चे को ये पता है कि ये माँ है जो हमें बचा लेगी। थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि ये बाप भी बचा सकता है, ये भाई भी बचा सकता है, ये बहन भी बचा सकती है। लिहाजा जिससे वो मानूस होता है उसी के बीच में रहना चाहता है। उससे थोड़ी देर के लिए आप दूरी अख्तियार कीजिए तो देखिए वो घबरा के रोने लगता है, बेचैन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे ये पता है कि ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन हमें बचा सकते हैं। आप किसी अनजान जगह पर लेकर के जाएं, वो खिलौनों से खेल रहा होता है मगर थोड़ी देर बाद उन खिलौनों को छोड़ के माँ के पास ज़रूर आता है, इसलिए कि उसे पता है कि हमारे खेलने के बाद हमें माँ की तरफ जाना है, ये माँ ही हमें बचा सकती है। लिहाजा ये नमाज, ये इबादतें जो हमें दुनिया में मसरूफ़ कर देती हैं, फितरत हमसे कहती कि हमें मुसल्ले पर आना चाहिए, फितरत हमें कहती कि हमें बारगाहों में आना चाहिए, फितरत कहती कि हमें अपने मोहसिनों को याद करना चाहिए, लेकिन हम उसका गला घोट करके दुनिया में इस कदर मोह हो जाते हैं कि हम अपने पैदा करने वाले को भूल जाते हैं। आप गौर फरमाएं, यही बच्चा जब और बड़ा होता है, जब वो उसके इल्म में इजाफ़ा होता है, वो दुनिया के चीज़ों को देखता है, तो अब वो कहता है अरे ये माँ मुझे नहीं बचा पाएगी, ये बाप मुझे नहीं बचा पाएगा, ये भाई मुझे नहीं बचा पाएगा, ये खुद मरने वाले हैं, ये खुद परेशान हाल है, ये खुद मजबूर हैं, ये मुख्तार नहीं है, मजबूर हैं। तो अब अगर उसका ईश्वर पे विश्वास है, अपने क्रिएटर पे विश्वास है कि कोई है जो मुझे बचा सकता है, तब तो वो उस पर भरोसा करेगा, वो ख़ुदकुशी को गले नहीं लगाएगा। लेकिन हमने अपने फितरत के ख़िलाफ़, अपने जो सोशल लाइफ थी उससे हट करके हमने अपनी स्वार्थी जीवन, निजी जीवन, खुदगर्ज जीवन पे अगर हमने अपने आप को किया है तो हमारी कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। ऐसे में हम परेशान होकर के ख़ुदकुशी को गले लगा लेते हैं। और जब हमें भरोसा होता है, इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब हैं, यानी कोई है जो हमारी तन्हाई में हमारी मदद करने वाला है, जिसके सामने हम हाथ फैला सकते हैं। तो फितरत ये है कि बच्चा जिस पे भरोसा करता है वो उसके साथ रहना चाहता है। अगर सड़क पे हम किसी हंसते हुए बच्चे को देखते हैं तो हमारी फितरत कभी उस बच्चे की तरफ मुतवज्जे नहीं होती, लेकिन अगर सड़क पे किसी रोते हुए बच्चे को देखते हैं तो हम ये पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किसने रुलाया है, तुम्हारा रोने का सबब क्या है। तो वो अपने जुल्म की दास्तान बयान करता है कि हम इसलिए रो रहे हैं, हमें फ़लाँ शख्स ने रुलाया है, हम पे ये जुल्म किया है। यानी रोना इंसान के अपनी तरफ खींचने की अलामत है। अजीज़ों, हमने देखा कि किसी घर में मौत होती है तो लोग सांत्वना देने के लिए, लोग सर पे हाथ रखने के लिए, लोग उसके गम को दूर करने के लिए आ जाते हैं और सहारा देते हैं। परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेचैन ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच है तुमने बाप खोया है, बाप का बदल कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो सायादार दरख्त है कि जो तेज़ धूप में तुम्हें सहारा देता है। इसीलिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बाप की मिसाल सूरज की सी है, सूरज जिसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है, लेकिन वही सूरज जिससे हम आंखें भी नहीं मिला सकते हैं। अब आप सूरज पे गौर करते जाइए और बाप की शख्सियत पे तवज्जो करते जाइए। बाप किस अजीम दौलत का नाम है। सलाम हो हमारा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने बाप की तस्वीर दुनिया के सामने ऐसे पेश की जैसे सूरज की सी मिसाल दे करके। अजीज़ों, हमने देखा है लोग सहारा देने के लिए आते हैं। बाप का खोना वही समझ सकता है जिसने दुनिया में बाप खोए हैं। कितना बड़ा सहारा होता है, मजदूरी, मेहनत, भूख प्यास अपनी औलाद का पेट भरने के लिए। मगर वही बाप जो अपने पेट पे पत्थर बांध करके अपने बच्चों की तरबियत करता है, पालता है, पोसता है, अपने राज बच्चों को, अपनी परेशानियों को बताता नहीं है। आज कैसे वो औलादें हैं
جو اپنے باپ پہ ظلم کرتی ہیں، اپنے باپ کی نافرمان ہو جاتی ہیں. ہم کتنا ہی محبت کا دم بھریں، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ہم ان کے نہیں ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اسی لیے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا، پروردگار تو ہم پہ ایسے رحم کر کہ جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پہ رحم کیا ہے. ہم جب اس پہ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ نے ہمیں کن دور سے نکال کے ہمیں کہاں تک لا. آج اس لائق جو ہم بنے یہ ماں باپ کی وجہ سے بنے ہیں. تو یہ فطرت ہے، باپ کا کھونا انسان کے لیے بہت دردناک، بہت المیہ ہے. پروردگار جن مرحوم کے سالہ ثواب کی مجلس ہے، ان کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولے، اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولے. گھر والوں کو صبر عنایت فرمائے. میں تو پرسہ اسی انداز میں دینا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر باپ کو کھویا آپ نے اچانک، لیکن ایک بیٹا جو ہاسپٹل میں ہے، جسے باپ کے مرنے کی ابھی خبر نہیں ہے، رفعت عالم صاحب، ان کی والدہ اور ان کے بہنیں، ان کے گھر والوں کے لیے واقعی بہت بڑا امتحان ہے کہ ایسے عالم میں جب باپ کا جنازہ گھر سے نکل گیا، ایک بھائی ہاسپٹل میں تھا، کیا حالات ہوئے ہوں گے گھر کے. لیکن میں نے دیکھا کہ برستے ہوئے پانی میں، بارش میں، اس میں پرسہ دینے والے پورے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے بھی وہاں تک پہنچ گئے پرسہ دینے کے لیے. کسی نے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، سہارا دیا، بھائی نہ رو، بھائی پریشان نہ ہو. وہ بلک بلک کے روتے تھے. باپ کا کھونا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ہم محرم میں جو روتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، ہمارے سامنے جب کوئی جنازہ آتا ہے تو ہمارے سامنے کربلا آ جاتی. وہ کربلا کہ جسے ہم نے محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ بے کفن پڑا ہوا تھا. 4 برس کی حسین کی بیٹی تھی جو قریب کھڑی رو رہی تھی اور کہتی تھی میرا بابا پیاسا تھا، میرے بابا پہ ظلم کیے گئے. میرا بابا صبح سے جنازے اٹھا رہا تھا، چونکہ مرحوم شاید حسین کے 4 برس کی بیٹی سے بہت عشق فرمایا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. مجھے حکم ملا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی 4 برس کی بیٹی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھوں، غازی عباس کا ذکر کروں. کائنات میں ایسا چچا بھی نہیں دیکھا ہے کہ جو بھتیجی سے اس قدر محبت کرتا ہو. ہم نے کوئی ایسی بیٹی بھی نہیں دیکھی ہے جو باپ سے ایسے پیار کرتی ہو. ہم نے کوئی ایسا باپ بھی نہیں دیکھا ہے جو بیٹی سے اس قدر محبت رکھتا ہو. لیکن سلام ہمارا کربلا والوں پر کہ صبر کا جو جوہر ہمیں سکھائے ہیں، جو امتحان دیا ہے، جو 1400 سال سے دنیا کے لیے مشعل راہ ہے زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. بتائیے کوئی ایسی بیٹی ہو کہ جس کے باپ زخموں سے چور ہو، بیٹی کو رونے نہ دیا جائے لاشے کے اوپر، اور وہ رو رو کے کہتی بابا آپ نے تو مجھے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا آپ مجھے مدینے سے لے کر کے آئے تھے، بابا سب مارے جا چکے ہیں، سب کچھ اجڑ چکا ہے. یاد آتا ہے وہ منظر جب رات بھر کی حسین کی جاگی ہوئی بیٹی صبح عاشور سے ایک جنازے دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہتی تھی میرا بابا کبھی بھیا کے جنازے اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی بھائیوں کے جنازے، احباب کے جنازے، اقربا کے جنازے. اور اس کے بعد تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ حسین زخموں سے چور 6 ماہ کے بے شیر شہزادے علی اصغر جو پیاس سے ایسے جابلب تھے کہ بہن پاس میں کھڑی یہی سکینہ فرماتی تھیں کہ بابا میرا بھیا بہت پیاسا ہے. حسین علیہ السلام اس 4 برس کے سن کی بچی جو رو رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اسے اپنے پیاس کا شکوہ نہیں تھا، اپنی مصیبتوں کا شکوہ نہیں تھا. ہم نے ہاں ایسی بیٹی بھی نہیں دیکھی ہے کہ جو اپنے غموں کا مرثیہ پڑھ رہی ہو. اور کیسے پڑھے؟ یہ بطول شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے. یہ کربلا بچانے کے لیے آئی ہوئی ہے اور دنیا انسانیت سے خراج لینے کے لیے آئی ہے. بیٹیوں کے لیے امیر نے فرمایا تھا بیٹیاں باپ کے جنازے کی شان ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہیں. جنازے پہ جب بکھر کر کے یہ بیٹیاں روتی ہیں تو جنازے کی شان نظر آتی ہے. عزیزوں ہم نے ایسا بھی جنازہ دیکھا ہے کہ جہاں بیٹیوں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. باپ کے جنازے پر رخسار نیلے تھے، لویں پھٹی ہوئی تھیں، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی تھی، دامن جلا ہوا تھا، سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی. شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو بابا کے سینے پہ سو جایا کرتی تھیں. باپ کے سینے پہ سو کے ہی بیٹی کو نیند آتی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ بیٹی رخصت ہو رہے تھے، حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے، تو اپنے 4 برس کی بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹا لیا اور آواز دیا سکینہ ترتیب بدل گئی بیٹا، اب آج کے بعد میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اپنی ماں رباب کے ساتھ سونا. آواز دیا بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو مدینے سے آئے تھے انہیں آپ واپس مدینے پہنچا دیں؟
آواز دیا بیٹا میری مظلومیت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ اے میری بیٹی ہم امتحان کے لیے آئے ہیں تاکہ دنیا انسانیت کو زخموں میں چور ہونے کے بعد مرہم دینے کے لیے، تاکہ دنیا جب ہمیں دیکھے گی تو یہ دیکھے گی کہ شکر کا جذبہ کیا تھا، اپنے معبود کی بارگاہ میں امتحان کا جذبہ کیا تھا۔ میری بیٹی مظلومیت دنیا سے خراج لینا ہے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی پیغام تلوار، زور، زبردستی نہیں پھیلتا ہے، بلکہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی فطرت ہے، جو انسانیت کا جذبہ ہے، اسے بیدار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا سے شام تک ہائے بابا کی آوازیں بلند کرنے والی سکینہ نے کربلا بچائی ہے اور دنیا کو پیغام و میسج دیا ہے۔ 4 برس کی حسین کی بیٹی رو رو کے کہتی ہے بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انہیں مدینے پہنچا دیجئے؟ آواز دیا نہیں سکینہ میری مظلومیت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کہا تو بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ حسین گرم ریت پر اپنے 4 برس کی بیٹی کو سلا لیتے ہیں۔ رات بھر کی جاگی ہوئی سکینہ جس کے آنکھوں سے زار و قطار بہتے ہوئے آنسو بابا کی محبت میں بہہ رہے تھے، آواز دیتی تھی بابا کیا یہ آخری پیار ہے؟ بابا کیا یہ آخری محبت ہے؟ عجب نہیں بیٹی کو سینے پہ سلانے والے حسین نے آسمان کا رخ کیا ہوگا، بار الہا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہے جسے میں نے دعاؤں میں مانگا تھا، میرے معبود اب میرے بعد اس کے رخسار پہ تماچے پڑنے والے ہیں، اسے رلایا جائے گا، اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اسے ستایا جائے گا، میرے معبود اس بیٹی کو صبر دینا۔ سلام حسین، ہم نے مدینے سے بھی رخصت دیکھی تھی جب آپ کی بیٹی سغرا جو بیمار تھی رو رو کے کہتی تھی بابا آپ کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی، پورا گھر لے کر کے جا رہے ہیں۔ مدینے سے رخصت بھی حسین آپ کا عظیم امتحان تھا۔ آج کربلا میں بھی عصر عاشور آپ کا رخصت ہونا یہ قیامت کا امتحان ہے۔ معبود میری بیٹی سے صبر دے دینا۔ حسین سینے پہ لیٹی ہوئی سکینہ اپنی سلا ہوئی سکینہ سے بار بار کہتے جاتے ہیں بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا۔ سکینہ آواز دیتی بابا میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں، میں صبر کروں گی۔ بابا جتنے امتحان دینے ہیں سکینہ امتحان دے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے صبر کی تلقین کی۔ میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے ہوں تو انہیں سامنے رکھ کر کے تصور کیجئے گا اور یہ پوچھئے گا کہ کیا حسین کی بیٹی نے کربلا سے لے کر شام تک کبھی کوئی شکوہ کیا ہو کہ بھیا سجاد آج پیاس مارے ڈال رہی ہے، بھیا آج کانوں سے جو شمر نے بالیاں کھینچی تھی بہت تکلیف دے رہے ہیں، بھیا آج مدینے کی بہت یاد آ رہی ہے، بھیا آج بہت چلو واپس چلیں۔ سکینہ نے کہیں کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ بابا سے وعدہ کیا تھا بابا میں صبر کا امتحان دوں گی۔ بس ہاں ایک موقع ملتا ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک موقع تھا جب سکینہ اونٹ کی پشت سے نیچے گر گئی ہے اور حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، قافلہ آگے نہیں بڑھتا تھا، شمر تازیانے لے کر کے آیا تھا اور شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کو تازیانے لگائے تھے۔ ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ زندان شام میں آ کر کے اس بی بی کو قید کر دیا گیا۔ اب میں نے مجلس ختم کر دی ہے، پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم تک پہنچائے اور کربلا جس پہ ہم روتے آئے ہیں اور جب تک ہماری حیات ہے، ہماری نسلیں ہیں، ہماری زندگی ہے، ہم کربلا والوں کا غم میں روتے رہیں گے۔ حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے بیٹیوں کو اس سے درس لینا چاہیے، کربلا والوں سے درس لینا چاہیے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا جو کربلا کا غم ہے یہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ جب ہم تنہائی میں سوچتے ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائیوں سے تمہیں یہ بتاؤ تمہارے سامنے کوئی بہن کو تماچے مارے تم برداشت کر پاؤ گے؟ ایک بھائی تھا جو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں تھا، جس کا پورا گھر مارا جا چکا تھا، 4 برس کی بہن بار بار اس کے تماچے مارے جاتے ہیں، اسے رلایا جاتا ہے، سجاد سر جھکائے ہوئے سفر طے کر رہے ہیں۔ جس نے بہن کے رخسار پہ تماچے دیکھے، جس نے بہن کی سسکیاں سنی، بے چینیاں دیکھی ہے، وہی زندان شام میں جہاں لے جا کر ان قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جب 4 برس کی بچی اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے بھیا سجاد ابھی کتنے دن یہاں رہنا ہے، بھیا کتنے دن رہنا ہے۔ اس بچی نے خواب میں بابا کو دیکھ لیا تھا، آج بھی ساختہ بابا بہت یاد آئے، تڑپ کے کہتی بھیا ابھی زندان میں کتنے دن رہنا جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس رہتی تھی۔ آواز دیا سکینہ تم کیا سوال کر رہی ہو؟
کہاں بھیا اتنا بتاؤ بھی کتنے دن زندان میں رہنا ہے؟ عزیزوں کسی چیز کی حد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جس کا پورا گھر چھین لیا گیا، لٹ گیا، مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اتنا لمبا سفر پیدل طے کرایا گیا، بھوکے پیاسے زندان میں کہتی بھیا میرا ایک آخری سوال ہے، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ سجاد نے رو کے کہا بہن بھائی کی غربت کا خیال رہے۔ کہا بھیا سوال یہ ہے کہ بھیا اتنا بتا دو، میں تمام سننے والے غیرت داروں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، اگر بھائی ہو تو تمہیں بہن کا واسطہ ہے، اگر تم باپ ہو تو تمہیں بیٹیوں کا واسطہ ہے۔ جو سوال سکینہ نے زندان شام میں اپنی ماں بہنوں کے سامنے کیا ہے، پھوپھی کے سامنے کیا ہے، اس کا سوال کبھی سوچا کرو تنہائی میں۔ پھر دنیا کیوں پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ کیوں نہ روئیں ہم؟ سکینہ نے پوچھا بھیا یہ بتاؤ سوال کر سکتی ہوں؟ سجاد نے کہا بہن بھائی کی غربت کا خیال رہے۔ کہ بھیا ایک بات بتاؤ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ سکینہ پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، زبان سوکھ جاتی ہے۔ کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ سکینہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ بہن کمزوری اور نقاہت آ جاتی ہے، گوشت اور ہڈی میں فاصلے شروع ہوتے ہیں۔ کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ بہن گوشت اور ہڈی میں فاصلے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے، اب اسے مر جانا چاہیے۔ سکینہ نے اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھا، آواز دیا بھیا اپنی بہن کا حال دیکھو۔ بھیا کیا پیاس سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز نہیں آتی ہے؟ بھیا اب میں بہت دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں۔ سجاد چیخ مار کر کے روئے، بہن بھائی کو اس غربت میں چھوڑ کے نہ جانا۔ سکینہ ہائے بابا کہہ کے روتی رہی، پورا دن روتی رہی، پوری رات روتی رہی۔ سکینہ کے رونے سے پورے زندان شام میں جو قیدی تھے سب نے رونا شروع کر دیا۔ آخرکار اس بچی نے موت کی آخری ہچکی لی ہے، مگر شاید اس نے اپنے بھائی سے جہاں ساری باتیں کہی ہوگی، اپنے بھائی سے اتنا ضرور کہا ہوگا بھیا اگر میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا کہ میری بہن غربت میں مر گئی۔ بھیا بالکل پریشان نہ ہونا کہ بہن غربت میں مر گئی، اب میں بہن کا جنازہ کیسے اٹھاؤں، اب میں بہن کو کفن کیسے دوں۔ یہی وجہ تھی کہ سجاد نے اپنی بہن کے لیے کفن نہیں لیا، بہن کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا۔ سکینہ نے اپنے بھائی کے ذریعے اپنے بابا تک ایک پیغام پہنچایا، بابا میں تیری اچھی بیٹی سکینہ ہوں، بابا مجھے شکوہ اس بات کا تھا کہ میرے بابا کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا، بابا میں نے بھی کفن نہیں لیا، بابا جلے ہوئے کرتے میں مجھے دفن کر دیا گیا۔ اے بھیا سجاد جب چچا سے ملاقات ہو، چچا عباس کی تربت پہ جانا، جب چچا عباس سے ملاقات ہو اتنا ضرور کہہ دینا کہ بھیا سکینہ نے چچا کہلایا ہے، چچا شرمندہ نہ ہو، سکینہ نے تمہیں یاد بہت کیا ہے، میرے اچھے چچا سے جا کے کہہ دینا سکینہ شرمندہ تھی، تم مشق لے کر کے پانی بھرنے کے لیے گئے تھے، مگر بھیا جا کے اتنا کہہ دینا سکینہ کو اس بات کی شرمندگی ہے کہ تم لوٹ کر کے نہ آئے، چچا تم ہوتے تو ہمارے رخساروں پہ تماچے کے نشان نہ ہوتے، شبر مجھے اتنا نہ ستاتا، شبر مجھے تازیانے نہ مارتا، چچا تمہاری کمی کو بہت محسوس کیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ایم منقلبین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کا، جن مرحوم کی صالح ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، پروردگار انہیں جوار معصومین جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمانا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت طہار کا، کربلا والوں کا۔ میرے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجل و شفا کامل عنایت فرما۔ پروردگار جو قرض دار ہیں غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ معبود دنیا انسانیت اس وقت ایک وبا کی چپیٹ میں ہے، معبود جلد سے جلد پوری دنیا کے ان مظلوم و مجبور انسانوں کو جو اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، بے چین ہیں، پریشان حال ہیں، معبود انہیں شفا عاجل و شفا کامل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کر انسانیت کے وبا سے محفوظ رکھنا، دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمانا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد یہ وبا اور یہ امراض ختم ہو تاکہ زندگی جو رک سی گئی ہے، معبود ہماری اگر گناہیں اس کی وجہ ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے ظلم ہیں، پروردگار ہمیں ان سے دور رکھنا،
ہماری گناہوں کو معبود معاف فرمانا اور دنیا پر اپنا رحم و کرم جیسے ہمیشہ تیرا رہا ہے پروردگار ویسے رحم فرما، اتباعِ عالیات کی حفاظت فرمانا، معبود ہمارے سر پہ علماء حق کا، ہمارا راجہ اکرام کا سایہ سلامت رکھنا، میرے اللہ مرنے سے پہلے اتباعِ عالیات کی زیارت سے مشرف فرمانا، وقت کے امام کی معرفت نصیب ہو، ہماری زبان کو وہ طہارت عطا کر کہ ہم تیرے حضور میں وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر سکیں، معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لینا۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم جناب سید مصطفیٰ حسین رضوی ابن ایس مظفر حسین رضوی مرحوم کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔